کہ جب تمہیں اللہ سے پیار ہو گیا پھر اللہ بھی تمہاری بات مانا کرتا ہے، پھر تمہیں وہ کرامات اور کشف تم پر بھی کھلا کرتا ہے۔ اس کے لیے نا حضور داتا صاحب نے کہ تابعی بزرگ کا، تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ تابعی بزرگ کا نا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ تھے تو درائے فرات کے قریب اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو جس مقام پر وہ درائے فرات کے قریب تھے نا تو وہاں پر ایک چوٹی تھی، پہاڑی تھی، جس کو پار کر کے اس طرف جانا پڑتا تھا۔ تو آپ کا معمول تھا کہ آپ فجر سے لے کر عصر تک کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، کوئی ملنے آ جاتا تو آپ جلال فرماتے تھے۔ ایک بندے نے بڑی شہرت سنی کہ وہاں پہ ایک بابا جی ہیں، تابعی بزرگ ہیں، چلو زندگی کی موت کا پتہ کوئی نہیں، چلو زیارت ہی بندہ کر آئے۔ تو وہ وہاں سے چلے شعراء آفاق سن کر۔ جب وہ تابعی بزرگ کے پاس پہنچے نا تو آپ نوافل پڑھ رہے تھے، اور بڑا عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو بکریاں تھیں وہ بھیڑیا چرا رہا ہے، بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، جبکہ بھیڑیا کی فطرت ہے بکری کو کھانا۔ عجیب منظر دیکھا انہوں نے کہ وہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے، اور وہ بزرگ پاس دریائے فرات کے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ جب نوافل وہ فارغ ہوئے تو اس بندے کو دیکھا تو آکھن لگے بھی بیلیا کدھر آئے ہو؟ تو وہ بندہ کہنے لگا حضور میں نے آپ کی بات سنی تھی، آپ کا میں نے مشہور، آپ بڑے بزرگ ہیں تو میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اس دوران کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ وہ جلال فرمانے لگے اس سے پہلے کچھ اور لفظ کہتے، وہ بندہ ہی بول کے کہتا حضور جب میں آج ہو گیا ہوں آپ ذرا قبول ہی کر لیں، مجھے اپنی صحبت مجھے رکھ لیں، اور تو رکھ لینا یار مجھے اپنی صحبت میں۔ تو کچھ باتیں ہوئیں تو بڑی ایک رکت انگیز انہوں نے ایک بات کی کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی بکریاں ہیں، یہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے، یہ آپ کی بکریاں بھیڑیا کب سے چرانے لگ گیا؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی انہوں نے، کوئی لمبا چوڑا واز نہیں، صرف ایک کو جملہ، اور کیا شاندار جملہ۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں، حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ان تابعی بزرگ نے ایک کو جملہ بولا کہ جب سے بکریوں کے مالک نے اپنے مالک سے صلح کر لی، بکریوں کے مالک نے اپنے مالک سے صلح کر لی، تب سے بکریوں اور بھیڑیوں میں رب کریم نے صلح کرا دی۔ میں نے رب کریم کی نافرمانی کرنا چھوڑ دی، سارا جہان کو میرے فرما بردار کر دیا۔ کیا انداز تھا ان تابعی بزرگ کا۔ وہ بندہ کہتا ہے میرے اوپر نا ایک رکت طاری ہونا شروع ہوئی، تو مجھے کچھ پیاس کا غلبہ ہوا، تو ان تابعی بزرگ نے ایک لکڑی کا پیالہ نکالا، تو ایک طرف سے ڈھلوان تھی پتھر کی، اس کے نیچے کیا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ میں نے وہ دودھ پیا، میں حیران تھا یار پتھروں میں سے بھی کبھی دودھ نکلا کرتا ہے، پتھروں میں سے بھی کبھی دودھ نکلا کرتا ہے۔ خیر میں پی تو گیا، دودھ بڑا میٹھا اور ٹھنڈا، میں جیسے پیتا گیا میرے جسم کو طاقت اور فرد محسوس ہوئی۔ وہ جب وہ پیالہ ختم ہوا نا تو پھر انہوں نے اس پتھر کے نیچے کیا تو شہد سے بھر گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار شہد کی مکھیوں سے شہد نکلا کرتا ہے، یہ پتھروں سے کب سے شہد نکلنے لگا؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ دودھ تو یہ گائے دیا کرتی ہے، بکریاں دیا کرتی ہیں، تو یہ پتھروں سے کب سے، اور یہ شہد کب سے پتھروں سے نکلنے لگا؟ انہوں نے نا قرآن پڑھا، وَإِذَ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، رب کا قرآن پڑھا۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار گل کیویں ہو سکتی، ان کے کانوں میں نا تھوڑی تھوڑی خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھی پتھروں میں سے دودھ کیسے، یہ من گھڑت کہانی ہے۔ لیکن اب یہ اگر کہانی سے اگر آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آئے نا پھر ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو قرآن فرمانے لگا وَإِذَ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ کی نافرمان قوم نے پانی مانگا، کوئی نہیں توجہ کیا آپ نے، جب موسیٰ کی نافرمان قوم نے پانی مانگا تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا، عصا مارا، اور 12 چشمے اس وادی سے نکلا ہے جہاں پہ پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو یار ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمارے لیے چلو پانی نہیں دودھ اور شہد تو نکل ہی کرتا ہے نا۔ تو یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی۔ 3 باتیں حضور داتا صاحب نے لکھی ہیں کہ ایک علم حاصل کریں، علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ ہم نے لوگوں پر روب ڈالنا ہے، علم اس لیے حاصل کریں تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اپنا ایک صحیح رستہ تعین کریں۔ دوسری بات حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لو تو پھر رب رسول سے عشق کرنا ہے۔ تیسری بات کہ اگر تمہیں کوئی اعزاز ملے گا تو وہ سنت اور شریعت پر عمل کرنے سے اعزاز ملے گا۔ اب ہوگا کیا؟ حضور داتا صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اسی سے تم پر مکاشفات کھلیں گے، اسی سے تمہارے دل کی کیفیت بدلے گی، اسی سے تمہارے مشاہدات بڑھیں گے، اسی سے تمہیں مقبولیت ہوگی، اسی سے تمہیں رب کے ہاں کوئی نہ کوئی درجہ ملے گا۔ اللہ کرے میں آپ کو یہ باتیں یاد کرا سکوں
کہ یہ حضور داتا صاحب کی یہ تعلیمات ہیں. یہ تعلیمات نہیں ہے کہ وہاں پہ آنا اور ڈھول ہو ڈھمکے ہوں اور وہ ایک بڑا عجیب سا ایک منظر ہے, ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے حضور داتا صاحب کی قبر پہ, وہ ایک ہار اٹھاتا ہے اور آپ کے گلے میں ڈالتا ہے. حضور داتا صاحب نے کہیں پہ بھی نہیں یہ لکھا. اب مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کوئی 1500 اس کو نذرانہ بھی چاہیے. بس ہر کسی نے نا اپنی اپنی دکان چمکائی ہوئی ہے. تو ہم چلو اس بات پہ ہم نہیں جاتے.